یہ تاریخی حقیقت ہے کہ آخری خطبے میں جس کے بارے میں کہا کہ اس کے پیچھے چلو، تو مسلمان تو بکواس کرتے رہے منبر رسول سے اس عظیم شخصیت کے بارے میں کہ جس رسول نے احسان کیا تو انہی کے گھرانے کو اجاڑنے والے بھی مسلمان تھے۔ یہ سب کو پتہ ہے، میں تاریخی حوالے دوں گا، پھر بات الجھ جائے گی کہ اس وقت بھی مسلمان مال کے پیچھے چلے جاتے تھے، احد میں بھی مال کے پیچھے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی مال کے پیچھے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ لاہور شہر کے ایک ادارے میں جس کا نام قرۃ الوثقیٰ ہے، جواد حسین نقوی اس کا بڑا ہے، اس ادارے میں مظہر برلاس نامی صحافی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر تنقید کرتے ہوئے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس نے تبرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام احد کی لڑائی میں اور بدر کی لڑائی میں مال کی خاطر نکلے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی آدمی صحابہ کرام پر تبرہ کرے، کوئی اعتراض کرے، کوئی نقص نکالے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کو کھولنا چاہیے کہ اس قرآن نے صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے متعلق، اپنے شاگردوں کے متعلق کیا کہا۔ تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں قرآن سے کہ آپ نے صحابہ کو کس طرح پایا؟ کیا احد کی لڑائی میں صحابہ مال کے لیے آئے تھے؟ بدر کی لڑائی میں مال کے لیے آئے تھے یا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے؟ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس قرآن کی طرف جس قرآن کے متعلق اللہ پاک خود فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات کسی جماعت کی نہیں ہے، کسی فرد کی نہیں ہے، کسی ذاکر اور کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ اب بات جب صحابہ پر آئی ہے، صحابہ پر اعتراض ہوا ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع ہوئی ہے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھتے، کسی ذاکر سے نہیں پوچھتے، بلکہ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتاب ہے، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کس طرح کے لوگ تھے؟ اگر جس طرح قرۃ الوثقیٰ میں مظہر برلاس نامی ایک صحافی ہے جس نے اپنے سینے کی غلاظت کو نکالتے ہوئے اور جس نے اپنے دماغ میں سے صحابہ کے خلاف جو بغض بھرا ہوا ہے وہ نکالتے ہوئے اس نے صحابہ پر طعن کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ آیا کہ اس صحافی کی بات صحیح ہے یا قرآن کی بات صحیح ہے؟ تو پھر ہم موازنہ کریں گے کہ صداقت اور سچائی کہاں ہے۔ اب قرآن پاک صحابہ کے متعلق کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں نے ایمان کو رکھ دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن فرماتا ہے اولئک ھم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور جگہ پر قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ رضا کا سرٹیفکیٹ صرف اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ میں نے ان کو احد میں آزمایا، بدر میں آزمایا، احزاب میں آزمایا، خندق میں آزمایا، تبوک میں آزمایا، اب ان کو ہر حالت میں نے پاس پایا ہے، میں نے امتحان لیا ہے، اس لیے میں ان سے راضی ہوں۔ نہیں، بلکہ فرمایا میں بھی راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔
جس طرح ایک بڑا کسی چھوٹے کو کوئی کام کروا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اب تو نے یہ کام کر دیا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن مزہ تو تب ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی بھی وہ یہ بھی کہے کہ میں آپ سے بھی راضی ہوں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی مجھ اللہ سے راضی ہیں، اور بھی کئی جگہ پر وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ اب کوئی مظہر برلاس نامی شخص عروۃ الوثقیٰ میں کھڑا ہو کر صحابہ پر اعتراض کرے یا لاہور کی کسی اور جگہ پر کھڑا ہو کر اعتراض کریں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی کھڑا ہو کر اعتراض کریں تو ہم اس آدمی کی اعتراض کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دیں گے۔ کیوں کہ ہم نے جب قرآن کو کھولا ہے تو قرآن نے ہمیں صحابہ کا تحفظ سمجھایا ہے، صحابہ کی عزت کرنا سمجھایا ہے، اور صحابہ کی دروازے کے اوپر چوکی داری کرنا، نوکری کرنا ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے۔ اب ہمیں کسی صحافی کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور بالخصوص اس ادارے کا جو بڑا ہے جواد حسین نقوی، میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ تو وحدت کی نام پر امت کو اکٹھا کر کے اور اسی وحدت کے پرخچے اڑا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اتنا تیرا بڑا ادارہ ہے اور اس کے اندر صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کیا گیا، اور تم نام وحدت کا لیتے ہو اور علماء کو دعوت دیتے ہو، حفاظ کو دعوت دیتے ہو اور کہتے ہو کہ آپ ہمارے ادارے میں آئیں۔ اس طرح آپ امت کو اکٹھا کریں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم وحدت کے نام پر صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو اور ایسے بدگماشوں کو بلا کر صحابہ کرام کے خلاف بلواتے ہو اور انہیں سپورٹ کرتے ہو۔ یہ آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کی حرکات سے باز آنا چاہیے، لیکن نہیں تو پھر اللہ نے ایک دن انصاف کا رکھا ہے، جس دن ایک سینگ والی بکری دنیا میں اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی تو قیامت والے دن اللہ پاک اس بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ عطا فرمائیں گے اور کہیں گے کہ چل اپنا بدلہ لے لے۔ اگر تم نے اسی طرح محبوب کے جانثاروں کو اسی طرح تم ان کے اوپر تان کرتے رہے، اعتراضات کرتے رہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے احد میں بھی لڑے، حنین میں بھی لڑے، بدر میں بھی لڑے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن حضور کی ذات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، یہ سچے لوگ تھے۔ تو اب ہمیں کسی تاریخ کی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کسی صحابی کی انٹروڈکشن کرنا ہو، تعارف کرنا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کو کھولنا چاہیے، پھر حدیث رسول کو کھولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کسی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم صحابہ کرام کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، اور ہم سے جتنا ہو سکا صحابہ کے دروازے پر چوکیداری کریں گے، پہرا دیں گے، ہم رہیں نہ رہیں انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح صحابہ کرام کی غلامی کرتی رہیں گی، اور تم یہود کے ٹاؤٹ بن کر، یہود کے چیلے بن کر، جس طرح انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یہ سوچا تھا کہ اب جو ہے دین کا شیرازہ بکھر جائے گا، اب دین کی جو ہے فتوحات رک جائیں گی، اور یہ کام انہوں نے جو ہے نا ابو لولو مجوسی کے ذمہ لگایا، اور جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا، اور پھر عبداللہ بن سبا کی سازشوں سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور اسی طرح امام حسن کو زہر دیا گیا۔ یہ تمام تر واقعات یہود کے جو ہے نا پروپیگنڈے کی بنا پر ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ اسلام کی فتوحات اور دائرہ جو ہے وہ رک جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے کہ چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو،
اگر تم دین کو، قرآن کو، اسلام کو بچانا چاہتے ہو اور ان بدگماشوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور آنے والی نسل کو ایک صحیح معنوں میں پیغام دینا چاہتے ہو صحابہ کی عزت اور ناموس کا، صحابہ کی پہرے داری کا، تو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے اور صحابہ کرام کا تحفظ کرنا چاہیے کہ کون صحابہ جن کو سب سے پہلے کافروں نے نہیں منافقین نے بے وقوف کہا تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا، الا انہم هم السفہاء، یہ خبردار یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو۔ آج مظہر برلاس کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لے، آج تو نے اگر صحابہ کو یہ کہا ہے کہ وہ احد اور بدر میں مال کی لالچ سے آئے تھے، تو قرآن ان کے لیے کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی دلوں کو امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان رکھ دیا ہے۔ اور سورۃ حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اس میں تقوی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لالچ، ڈالر کی لالچ یا پیسے کی لالچ مظہر برلاس تیرے اندر ہو سکتی ہے، میرے محبوب کے صحابہ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔